سب کے لیے حضور رحمت، عیسائی یہودی اور مشرک کافر منافق سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن مسلمان چونکہ حضور کے اپنے ہیں تو ان کے لیے غیرت، کیسی غیرت سن لو آخری بات، جو جتنا پیارا ہے، توجہ، جو جتنا پیارا ہے اس سے اتنی زیادہ غیرت ہے، اس سے بیویوں میں سب سے زیادہ پیاری جو ہستی تھی، چونکہ اماں خدیجہ پاک وصال کر چکی تھی، دوسری جب بیویاں آئی سب، تو ان سب بیویوں میں اماں خدیجہ کے وصال کے بعد کون پیاری تھی سب سے زیادہ؟ اماں عائشہ پاک پیاری تھی، اتنی پیاری تھی ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا، اتنی پیاری تھی کہ وہ ہڈی چوستی اور پھر ان کی چوسی ہوئی ہڈی کو حضور چوستی، اتنی پیاری تھی کہ دودھ پیتی کٹورے میں اور بچہ ہوا دیتی، حضور وہیں سے ہونٹ لگا کر، جہاں اماں عائشہ پاک کے ہونٹ ہوتے تھے وہیں ہونٹ لگا کر دودھ نوش فرما، اتنا پیار، دیکھا سب سے زیادہ پیاری چاہیے تھی۔ ایک دن حضور گھر آئے، توجہ کرنا بات اینڈ کو پہنچتی، مجھے ٹائم کا مکمل خیال ہے، 2 منٹ جو ٹائم آپ نے دیا تھا 2 منٹ بچے اس میں، 2 منٹ میں بات پوری کروں گا، توجہ، سب سے چہیتی، سب سے پیاری، اتنی پیاری کہ اگر ان کا پیار بیان کروں تو واللہ رات ختم ہو لیکن بات ختم نہیں، انہی کے ساتھ دوڑ لگتی ہے، سفر میں حضور دوڑتے ہیں، اور جس کے پیچھے جبریل رہ کر تھک کر بیٹھ جائے، آقا ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جبریل امین حضور کے پیچھے رہتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، میرے امام کہتے تھکے تھے روح امی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، معراج کی شب جو جبریل کو تھکا دے، وہ اماں عائشہ کے پیار میں دوڑتے ہوئے اتنے پیچھے ہو جاتے کہ ان کو آگے نکلنے دیتے ہیں تاکہ عائشہ خوش ہو جائے کہ ہم حضور سے آگے نکل گئے۔ پیار یہ ہے، محبت یہ ہے۔ میرے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جہاں جہاں اماں عائشہ پاک کا نام لکھا تو یہ لکھا محبوبائے محبوب رب العالمین، رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ، دیکھ رہے یہ شان اماں پاک کی، اور اللہ بھی اس محبت کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ حضرت یوسف پہ الزام لگا تو بچے سے طہارت کی گواہی دلوائی، حضرت مریم پہ الزام لگا تو بچے سے پالنے سے طہارت کی گواہی دلوائی، لیکن حبیب تجھ سے پیار اتنا ہے کہ تو جس سے پیار کر لے، جب منافقین الزام لگائیں گے تو بچے سے گواہی نہیں دلوائیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ طہارت عائشہ کی گواہی دیتا، مگر پھر بھی ذرہ دیتا۔ محبوب تجھ سے پیار اتنا ہے کہ تو نے جس سے محبت کی ہے، جب اس کے خلاف کوئی بکواس کرے گا تو عرش سے سورہ نور نازل کر کے باقی کی گواہی دے گے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اتنی چہیتی ہے، سمجھ گئے؟ اب سن لو، ایک دن پردے لٹکا دیے دیواروں پر، اتنی چہیتی ہے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے، جب دیوار پہ پردے دیکھے منہ پھیر لیا۔ بس یہی تک آپ کو لانا تھا، تھوڑی دیر تصور کر لیں، اتنی چہیتی ہیں، اتنی چہیتی، اور کیا کیا؟ دیوار پر پردے لٹکا دیے، منہ پھیر لیا۔ اماں عائشہ تڑپ گئی، وہ سچی محبت کرتی تھی نا، تڑپ گئی۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، دروازے پہ کھڑکی میں پردہ لٹکانا ضرورت ہے، لیکن دیوار پہ پردہ لٹکانا یہ فضول خرچی ہے۔ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ دیوار کو کپڑے نہیں پہناتے۔ مسلمانوں بتاؤ، جو اتنی چہیتی بیوی ہو،
جس کے بستر پہ قرآن آتا اتنی چہیتی ہو کہ کہتی ہے کہ میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی تو مجھے خود منانے آیا کرتے تھے، لیکن جس وقت دیوار پہ پردے لٹکا دیے حضور نے منہ پھیر لیا، حضور نے منہ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہماری تعلیم کے لیے، ان سے ناراض نہیں ہوئے لیکن اظہار فرمایا ہماری تعلیم کے لیے۔ کیا خیال ہے اگر اماں عائشہ پاک صرف اتنا کر لیں کہ اپنے گھر کے دیواروں کو پردے سے ڈھک دیں تو حضور ناراض ہو کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو پوری زندگی نماز نہ پڑھے، جو گندی فلمیں دیکھے، جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے، جو حرام دھندے کرے، جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں، جس کے گھر کا پورا ماحول مشرکین اور یہودیوں کی طرح ہو، جب قیامت میں وہ جائے گا حضور مجھے جنت دے دیں، حضور مجھے جنت دے دے، اور وہ غیور العالمین اپنا چہرہ پھیر لے، اپنا چہرہ پھیر لے۔ جب وہ اماں عائشہ سے چہرہ پھیر رہے ہیں، اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر سے کوئی لڑ رہا تھا اور صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور خاموش سن رہے تھے، صدیق بھی سن رہے تھے۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی جھگڑے میں شمولیت کی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ناراضگی کا اظہار کیا، منہ پھیر لیا۔ اپنوں کے ساتھ اتنی غیرت۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ نے سونے کے کنگن پہن لیے، سونے کے کنگن۔ بتاؤ سونا عورتوں پہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ سونے کے کنگن پہن لی، آقا سیدہ فاطمہ کے دروازے سے واپس ہو گئے۔ میرا ایمان ہے حضور نے اپنی اولاد میں سیدہ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں۔ کہتے فاطمہ تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ صوفیہ کہتے ہیں حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے سیدہ کو بلا کے کان میں کہا تھا فاطمہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ کیا پتا چلا فاطمہ تیرے بغیر بھی یہاں نہیں رہتا، تیرے بغیر وہاں بھی نہیں رہیں گے، جلدی بلا لیں گے اپنے پاس۔ اتنا پیار ہے، اتنا پیار۔ لیکن صرف سونے کے کنگن، نہ گناہ ہے نہ خطا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ اس مقدس ہستی کا نام ہے۔ کس مقدس ہستی کا؟ کہ خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گئی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ اللہ نے انہیں خطا سے بھی محفوظ رکھا ہے، یہ شان ہے اس ذات کی، محفوظ ہے وہ۔ ہم اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے مگر محفوظ ہے وہ، خدا نے ان کی حفاظت کی ہے، کیونکہ انما یرید اللہ ان کے لیے۔ مگر ایک بار سونے کے کنگن پہن لیے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حلال ہے، سب کچھ ہے، مگر جو رسول اللہ کی محبوب شہزادی ہے، حضور نے جب سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھے سیدہ کے گھر سے چہرہ پھیر کے واپس گئے، تڑپ گئی، فوراً بلال کو بلایا، بلال بابا سونے کے کنگن دیکھ کر واپس گئے، یہ لو اور جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ جب سیدہ پاک کے گھر سے اس لیے واپس ہو گئے کہ سیدہ نے سونے کے کنگن پہن لیے، وہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ حضور چاہتے ہیں کہ جیسے میں رہتا ہوں ویسے میرے گھر والے بھی رہیں، ہے نا؟ ان کی شان یہی ہے، ایک دن بھوکے رہے، ایک دن کھانا کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، حضور کی شان یہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں اماں عائشہ کے پاس یوں منہ پھیریں، چہرے انور یوں پھیریں، صدیق اکبر کے پاس یوں انداز ہو، سیدہ کائنات مخدومہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سونا پہن لیں تو ان کے گھر سے حضور واپس چلے جائیں۔ بتاؤ مسلمانوں کیا نہیں کر رہے ہو؟ اور جب جنت لینے حضور کے پاس گئے اور حضور نے منہ پھیر لیا، بتانا، سچ کہنا، اپنی راتیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، اپنے دنوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو جو پاپ کیے ہیں حضور سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جو جرائم کیے حضور سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ حضور حاضر و ناظر ہے، حضور کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم،
قریب ہے, کیا نہیں کر رہے ہو. اگر اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے, جنت لینے گئے اور وہی دیں گے تو جنت ملے گی, اور انہوں نے منہ پھیر لیا, اور اللہ نہ کرے منہ پھیر کر کے کہہ دیا ظالم مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا, شراب پیتا تھا, کلبوں میں رہتا تھا, حرام کھاتا تھا, میرا دل دکھاتا تھا. اگر منہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے, کس کے پاس جاؤ گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آخری جملے کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں. اگر حضور نے منہ پھیر لیا, اگر حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر غوث پاک بھی منہ پھیر لیں, غریب نواز بھی منہ پھیر لیں, شاہ نقشبند بھی منہ پھیر لیں. حضور نے منہ پھیر لیا تو اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لے گی, پھر سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. آج بہت عیش کر رہے ہو, بہت دنیا میں ڈوب گئے ہو, یاد رکھنا اللہ رحیم و کریم ضرور ہے لیکن وہ غیور بھی ہے. اس کی رحمت سے مایوس بھی مت ہونا لیکن بے باک بھی مت ہونا. آج ابھی اسی وقت سچی توبہ کرو اور اپنے اللہ سے عہد کرو, مولا آج سے پہلے جو کچھ ہوا میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معاف کر دے. میرا اللہ معاف کرتا ہے, 40 سال بھی اگر کوئی گناہ کرے اور ایک مرتبہ سچی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے جب جب توبہ کرو گے تب تب معاف کروں گا. آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو, نمازی بن جاؤ. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 5 وقت کی پڑھو گے 50 منٹ جائیں گے, لیکن آخرت سنور جائے گی, دنیا سنور جائے گی. اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, جس نماز سے اللہ ملتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا, جس نماز سے جنت کی نعمت ملتی ہے اس نماز کی برکت سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی, سب ملے گا میرے بھائی. دین کا دامن پکڑو, 2 باتوں پہ عمل کرو, جو اللہ نے حرام کیا اس سے رک جاؤ, جو اللہ نے فرض کیا وہ اس پر عمل کرو. دل میں محبت رسول اور حضور پہ یقین رکھو, حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو, ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. آئیے ہم سب آج اپنے تمام گناہوں سے اللہ رسول کو گواہ بنا کر, فرشتوں کو گواہ بنا کر سچی توبہ کر لیں. میں بھی اور آپ بھی پڑھو سب مل کر کے استغفر اللہ, رسمی نہیں حقیقی, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں آج سے سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پیچھے والے بھی ذرا دیکھو, الحمدللہ میں دیکھ سکتا ہوں بہت دور تک, ماشاءاللہ الحمدللہ. ادھر بھی پڑھیں گے نا, وعدہ نہیں بھی کرو گے تو فرض ہے, ذرا اٹھا کے رکھو, اچھا لگ رہا ہے, فرشتوں کو گواہ. سبحان, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ابھی جن کی عشاء باقی وہ ابھی سے پڑھیں گے, کل سے نہیں ابھی سے پڑھیں گے. گھر جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے, عشاء پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بس حضور سے وفا کر لو, نہ قبر میں کوئی خوف ہے نہ محشر میں کوئی خوف ہے. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا, مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. سنیوں سارے وارے نیارے اپنی ہوں گے, لوگ اپنی شان دیکھیں گے میدان محشر میں. بس اتنا کر لو, حضور سے وفا کر لو. ایمان پر خاتمہ ہوا تو سب اپنا ہی اپنا ہے. کیوں؟ کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سب نسبتیں کام آئے گی, ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اللہ پاک گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے.